بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں 10 ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل کر لیا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ جو شوہر آج آپ سے نفرت کر رہا ہے، انشاءاللہ وہی شوہر آپ کو اپنی محبوبہ بنا کے، آپ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھے گا۔ جو ساس آج آپ سے نفرت کر رہی ہے، وہی ساس انشاءاللہ آپ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھے گی۔ بس تھوڑی سی باتیں ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوتے ہیں یہ کہ مفتی صاحب ہمارے جو شوہر ہے، خواتین کہتی ہے کہ ان کے جو شوہر ہے کہ وہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے جو ہے ہنسی ٹھٹے مذاق چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز کے اندر آتے ہیں، گھر کی دہلی کو لہنگتے ہیں، ویسے ہی اپنا وہ لبادہ جو ہے خوش مزاجی والا وہ وہیں اتار کے آتے ہیں، اور پھر آتا ہے ایک ایسا بھیانک اور ظالمانہ چہرہ جس کو دیکھ کے بچے سحر جاتے ہیں اور کونے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ابا آ گئے، ابا نہیں، جیسے کہ جلاد آ گیا ہو، کونے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بیوی جو ہے پیروں سے لڑکھڑانے لگتی ہے، دل کانپنے لگتا ہے، پنڈلیاں کانپنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایسا چہرہ جس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے، ایسے چہرے کے ساتھ آتا ہے کہ سارا گھر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ قید خانہ ہو، حالانکہ یہ گھر جنت کا ایک باغ تھا کبھی، اب بھی یہ جنت کا باغ ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف 10 باتوں پہ عمل کر لیا۔ 10 باتیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کے تابع ہوگے، آپ کے محبوب ہوگے، آپ جو ہے اس کی محبوبہ ہوگی، اور وہ آپ کی ہر بات مانے گا، یقینی طور پہ مانے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کو فرما برداری کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار عورت وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرے اور اپنے شوہر کو بھی راضی رکھے اور اس کی امانت میں اور مال میں اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرے۔ یہ بہترین اور نیک عورت ہے۔ نیک عورت کی نشانی یہ ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ شوہر نے جن چیزوں سے منع کر دیا، پھر آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت والی چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ مثلا شوہر کہے کہ فرض نماز نہیں پڑھنی تو یہاں شوہر کی اطاعت حرام ہے، یہاں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، تو ایسے کاموں میں شوہر کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ بھائی کوئی کام یہ نہیں کرنا تھا تمہیں، تم یہ کر رہی ہو، کوئی بھی ایسا کام جو کہ اس کو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے آپ کو، دنیا داری کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو شوہر کی فرما بردار رہنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، شوہر سے محبت کرنی ہے۔ شوہر سے کیا کرنی ہے؟ محبت۔ آپ جو ہے جو بانٹو گی سامنے سے آپ کو وہی ملے گا، سامنے سے کیا ملے گا؟ وہی ملے گا۔ جیسے کہ اگر آپ نے کانٹے بوئے ہے تو کانٹے ہی ملے گے آپ کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے جو ہے کانٹے بوئے ہو اور آپ کو پھول مل جائے، نہیں نہیں نہیں۔ اگر آپ نے پھول لگائے ہے، پھول بوئے ہے، تو کانٹے تو ہوگے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو کوئی انسان اچھے کام کرے گا تو اس کو بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کو جو ہے برائی کا بدلہ سزا کے طور پہ ملے گا۔ تو اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پھول بوئے ہے تو آپ کو پھول ہی ملیں گے، نہ کہ کانٹے ملیں گے۔ تو اگر آپ جو ہے اپنے شوہر سے محبت کرے گی تو آپ کا شوہر بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بیوی جو ہے، بیوی اگر سواری پہ بھی سوار ہے اور شوہر کہے کہ آ جاؤ ادھر میرے پاس، تو سواری سے اتر کے آنے کا حکم ہے۔ یہاں فرما برداری والا بھی معاملہ آ رہا ہے اور ہم بستری کے تعلق سے بھی آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ حائضہ ہے یا پھر جو ہے نفاس کی حالت میں ہے، یا ڈاکٹر نے کسی اور وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے منع کیا ہے، تو پھر یہاں ان کو سمجھائے کہ یہ جو ہے بیماری کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی، یا پھر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے نہیں آ سکتی، تو یہاں پر تو جو ہے
حیض اور نفاس میں تو ہم بستری حرام ہو جاتی ہے، لیکن بیماری کے تعلق سے پھر ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ مان بھی جائیں گے، کیونکہ آج کل لوگ اتنے پاگل تو ہے نہیں، بیوقوف تو ہے نہیں، نہیں کنجر ہے کہ بھئی کنجر پنا دکھائیں گے، بالکل نہیں کرتے ایسا کام، لیکن بالفرض اگر کوئی جاہل ہو ایسا کنجر تو پھر اس کو جو ہے نا آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ شوہر سے محبت کرنی ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ لگتی ہے، دھیان سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ و یقیم الصلاۃ اس طریقے سے مختلف جگہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اللہ کے بندہ۔ تو ابھی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہم عبادت ہے، جس کا حکم جو ہے قرآن کریم میں کم و بیش 450 جگہ آیا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی، یہ میری ناقص جو ہے نا ناقص عقل کے مطابق ہے، 450 جگہ کم و بیش۔ تو اتنی جگہ جس کا حکم آیا ہو تو خود اندازہ لگا لو کہ کتنی بڑی عبادت ہوگی وہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جس طریقے سے اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں ہم اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کو محبت میں، اطاعت میں اللہ کی فرما برداری کے لیے، اس ہی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ شوہر بھی محبت کا اتنا ہی مستحق ہے جتنا کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، لہٰذا اپنے شوہر سے اسی قدر ٹوٹ کے محبت کرو کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہیں، اور یاد رکھو اگر آپ نے محبت نہیں کی تو وہ دوسری طرف مائل ہوگا، اس کا قدم بہکے گا اور اس سب گناہ کی ذمہ دار آپ ہوگی۔ لہٰذا اپنے شوہر سے محبت کرے۔ ایک ہوتا ہے طبعی کہ نہیں بات بن رہی تو پھر اس کا جو حل بتایا ہے نا شریعت نے، اس کا حل جو ہے وہ آخر میں بتاؤں گا میں، کہ جب بات بن ہی نہیں رہی تو پھر کیا کرنا ہے، اس کا حل آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ کہ کوئی کام بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے شوہر کی اجازت کے بغیر، عبادت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی کوئی بھی کام شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے۔ اچھا، چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ کسی اجنبی مرد سے بات اور مصافحہ بالکل نہ کرے۔ دیکھیے کئی ساری خواتین جو ہے یہ کہتی ہوئی سنی جاتی ہے کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہے، یہ خالہ زاد ہے، کزن ہے، ان سے مصافحہ بھی کر رہی ہوتی ہے، بات بھی کر رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہی ہوتی ہے، تو یاد رکھے کہ یہ غیر محرم ہے، ان سے شادی سے پہلے بھی یہ باتیں حرام تھی، مصافحہ حرام تھا، اور شادی کے بعد بھی حرام ہے۔ شادی سے پہلے آپ نے احتیاط برتی ہے یا نہیں برتی ہے، یہ آپ کا شادی سے پہلا میٹر تھا، لیکن شادی کے بعد آپ کو کتنی احتیاط اور برتنی ہے اور کتنا محتاط ہونا ہے، یہاں سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ اگر آپ کے شوہر کے دل میں ذرا سا بھی کھٹکا پیدا ہو گیا، ذرا سی بھی جلن پیدا ہو گئی نا کسی کزن کے تعلق سے، تو آپ کی زندگی برباد کر دے گا شوہر، آپ کو جو ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے نا پریشان کر سکتا ہے، اور آپ کے پاس دلیل کے طور پہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے صاف منع کر دیا ہے ان باتوں کو کہ غیر محرم سے جو ہے آپ باتیں کرے، مصافحہ کرے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں آتا ہے کہ تم کسی غیر محرم سے ایک تو سامنے جا کے بات نہیں کر سکتی، دوسرا نرم آواز کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، کہیں اس کے دل کے اندر یہ بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے اس نے مصافحے کے لیے آپ سے ہاتھ ملا ہے، کل وہ آپ کی کلائی پکڑ کے اور اپنی بد فعلی کے ارتکاب کرنے کو تیار ہو جائے، آپ کے ساتھ جو ہے زنا کر بیٹھے، یا زنا کے ارادے جو ہے اس کے دل کے اندر پنپنے لگے، بیماری پنپنے لگے۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھے، چاہے وہ کزن ہے، چاہے کوئی اور غیر محرم ہے، نہ ہی تو اس سے بات کرنی، ہنسی مذاق کرنی، ہاں بولنا پڑ گیا تو صرف السلام علیکم وعلیکم السلام، حالانکہ یہ سلام بھی جائز نہیں ہے، غیر محرم سے سلام کلام بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی بات کرنی ہے، شرعی معاملہ ہے، جیسے کہ علماء سے خواتین مسئلہ پوچھتی ہے تو صرف مسئلے تک محدود رہے، اس کو جو ہے نا اپنی نجی لائف نہ شیئر کرے، نہ اس کی لائف میں انٹرفیئر کرے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، 5ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا آپ کو، شوہر سے
حرام چیزوں کا مطالبہ بالکل نہ کرے۔ دیکھیے اگر آپ کے شوہر کی انکم جو ہے وہ 10,000 ہے تو آپ 10,000 میں اپنے گھر کو مینٹین کر کے رکھیں کہ بھئی اتنا جو ہے رینٹ ہے، اگر کرائے کا مکان ہے تو اتنا اس میں سے رینٹ نکالنا ہے، اتنا پورے مہینے کا جو ہے خرچ نکالنا ہے، بچوں کی فیس نکالنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرے کہ بھئی 10,000 تو آپ کے شوہر کی انکم ہے اور آپ مطالبہ کر رہی ہے 20,000 50,000 1,00,000 کا، تو پھر وہ حرام کی طرف رجوع کرے گا اور وہ حرام گھر میں لائے گا، بچے بھی حرام کھائیں گے، آپ بھی حرام کھائے گی، وہ خود بھی حرام کھائے گا، اور سب کے سب جہنم کی طرف ہانک دیے جاؤ گے۔ اس لیے حرام کا لقمہ نہ خود کھائے، نہ بچوں کو کھلائے، نہ شوہر کو کھانے دے، اور نہ ہی شوہر کو اس کی اجازت دے۔ اگر شوہر خود بھی کم کرنے کے لیے کہے نا اس کام کو، اس کو بھی اجازت نہ دے۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام ہو گئے۔ چھٹا کام جو آپ کو کرنا ہے، بچوں کی پرورش اور تربیت، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب مرد کے حوالے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ عورت کے حوالے کیے۔ تو عورت کے حوالے بچوں کی پرورش اور تربیت بھی یہ اس کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، تو جوانی نہ مجھے ہمیشہ رہنے والی ہے نہ آپ کو، موت پتہ نہیں کب ہمیں نوالا بنا جائے۔ لیکن سوچو کہ آپ کی 70 یا 80 سال کی عمر تک پہنچ گئی آپ، یا میں پہنچ گیا، اور ہمارے بچے ہیں مثال کے طور پر، میرے ہو یا آپ کے ہو، اور بچے ہیں، اگر ان کی اچھی تربیت ہوگی، وہ نیک ہوگے، اور ان کی اچھی پرورش ہوئی ہوگی، دیندار ہوگے، تو وہ نیک اعمال کریں گے، آپ کو قبر میں بھی ثواب ملے گا اور حشر میں بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ جہنم سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے یوں ہی فوہڑتا کے ساتھ بچوں کی پرورش کری کہ نہ کھانے کا سلیقہ، نہ بیٹھنے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ دینداری، نہ کچھ اور، نہ ہی دنیا داری، کچھ بھی نہیں، بس ایسے کہ جیسے معاذ اللہ کہنا مناسب تو نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ جیسے جانور بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی اگر آپ بھی کر رہی ہے تو پھر جو ہے دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں ہی فساد مچائیں گے، تو آپ کے گھر جو ہے عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی تانے دیں گے، الہان دینے کے لیے آئیں گے، آپ کو جو ہے آپ کی تربیت پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے بچوں کی اچھی پرورش کرنا اور اچھی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، شوہر کے والدین کی عزت اور ان سے محبت کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ کی بھابیاں آپ کے والدین کی عزت بھی کرے، ان سے محبت بھی کرے، تو پھر آپ کو جو ہے اپنے شوہر کے والدین کی عزت بھی کرنی ہوگی اور ان سے محبت بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتی ہے، اگر آپ یہ سوچتی ہے کہ بھئی شوہر کے والدین کی خدمت تو واجب نہیں ہے، ذمہ نہیں ہے، تو میں کیوں کروں، تو 1 منٹ کے لیے آپ یہی بات اپنی بھابھی کے بارے میں سوچ کے دیکھیں۔ اگر وہ بھابھی آپ کے والدین کے بارے میں ہی یہ بات کہنا شروع کر دے تو کیا آپ گوارا کرے گی اس بات کو؟ کیا آپ برداشت کر پائے گی؟ اگر آپ ان کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تو پھر یہ آپ کے شوہر کے والدین ہیں، ان کے لیے بھی یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ جیسے آپ کے بھائی کی جنت آپ کے والدین ہیں، ویسے ہی آپ کے شوہر کی جنت آپ کے شوہر کے والدین ہیں۔ لہٰذا آپ جس طریقے سے اپنے بھائی کی جنت کو خراب نہیں کرنا چاہتی، ویسے ہی آپ اپنے شوہر کی جنت کو بھی برباد کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، شوہر کے والدین کی خدمت واجب نہیں ہے۔ حسن اخلاق اور اچھی تربیت، اعلیٰ تربیت کا نمونہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرح ان سے محبت کریں اور خدمت کریں، پھر جا کے آپ کی بھابھی جو ہے آپ کے والدین کی محبت بھی کرے گی اور خدمت بھی کرے گی۔ تو 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز جو آپ کو کرنی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا نہ کرے؟ گھر سے قدم نہ نکالے، بالکل بھی قدم نہ نکالے، اگر چاہے آپ کو اپنے میکے ہی کیوں نہ جانا ہو۔ ہاں کچھ جگہ ہوتی ہے ایسی جہاں کے لیے شوہر نے بخوبی اجازت دے رکھی ہے، وہی سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کے مائکے جانا ہے، تو اگر آپ کو آپ کے شوہر نے اجازت دے رکھی ہے اور آپ بغیر اجازت چلی جاتی ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر باہر ہو اور آپ ان کی اجازت کے بغیر چلی گئی، اور شوہر گھر میں آئے اور آ کے دیکھا تو پتہ لگا کہ بیگم تو ہے ہی نہیں یہاں پر، اب بیگم نہیں ملی تو موڈ آف ہو گیا، تو فساد مچ جائے گا، اور گھر میں اچھے خاصے بنے ہوئے سنورے ہوئے گھر کو فساد کا اڈا بنا بیٹھے گی۔ تو لہٰذا
بغیر اجازت کے نہ ہی جائے۔ ایک غلطی یہ کر دیتی ہے عورت کہ بغیر اجازت نکل گئی، شوہر گھر میں نہیں تھے، فون کر کے بتا رہی ہے جی میں اپنے میکے آ گئی، تو یہ غلطی بالکل نہ کرے، جانے سے پہلے اجازت لے لے فون کر کے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اجازت مل جاتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے صبر کریں۔ تو بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ نمبر 9، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ یہ شوہر جو ہے نا، کئی سارے لوگ تو آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں فائلوں میں الجھے رہتے ہیں، ان کو آفس جو ہے نا اپنا خود کا آفس کباڑ خانہ نظر آتا ہے، یہاں بھی کاغذ وہاں بھی کاغذ، یہاں بھی جی حضور یہاں بھی یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پاگل جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی پاگل خانے سے رہا ہو کے آیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروباری ہے، وہ جو ہے کہیں فیکٹری میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی دکان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گراہکوں کی چائے کائے مائے اس طریقے سے وہ پورا دن ہارا تھکا ہوا آتا ہے، اور گھر کو جب دیکھتا ہے تو وہ ایک ڈسٹ بن نظر آتا ہے، اس کو کوڑا دان نظر آتا ہے، اس کا مزید دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر گھر کے اندر ایک فساد مچتا ہے۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھے، صفائی ایمان کا اہم حصہ ہے، اس کا بھی دھیان رکھے۔ اور 10واں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا شادی میں جا رہی ہے، وہاں کے لیے آپ بالکل لش پش ہو کے جاتی ہے، سہیلی کے گھر جا رہی ہے وہاں آپ بالکل لش پش ہو کے جاتی ہے، میکے جا رہی ہے وہاں پر آپ بالکل لش پش ہو کے جاتی ہے، اچھا ڈریس ویل جویلری ساری چیزیں جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ استعمال کرتی ہے، اس وقت بہن کے گھر جا رہی ہے وہاں پر بھی، کسی اور رشتہ دار کے گھر جا رہی ہے وہاں پر بھی، حالانکہ یہاں آپ کو اس طریقے سے تیار ہو کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی آپ حبوب بھر رہی ہے، یہ جتنے بھی آپ جو ہے نا استعمال کر رہی ہے حربے، یہ اپنے شوہر کو رجھانے کے لیے کرنے تھے آپ کو، تو وہاں کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے؟ اس لیے جو ہے آپ کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا ہے، اور شوہر کے لیے ہمیشہ سج دھج کے تیار رہنا ہے، سج سنور کے تیار رہنا ہے۔ اب شوہر آئے تو ایسا نہیں کہ بھئی وہ آپ جو ہے بال الجھے ہوئے، دانتوں میں سے جو ہے پیلی رنگت نظر آ رہی ہے، منہ سے جو ہے بھبکارا آ رہا ہے گندی بدبو کا، بغل میں سے گندی بدبو آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، کپڑوں میں سے میلے کچیلے کپڑوں کی بدبو، اللہ کی پناہ، اتنی خطرناک حالت کہ بیوی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کیا کہے اس کو، اس طریقے کے حالات ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے، اس طریقے سے جو ہے۔ تو صاف ستھرا رہے، اپنے بدن کو اپنی باڈی کو مینٹین کر کے رکھے، ہو سکے تو ایکسرسائز کرے، نمازوں کا اہتمام رکھے، صاف ستھری رہے، یہ ایمان کا اہم حصہ ہے۔ تو یہ 10 کام کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دیکھیے آپ کو اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے 10 مرتبہ، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، اور 1000 مرتبہ آپ کو یہ نام پڑھنا ہے اللہ کا، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر کو آپ کے تابع کر دے گا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ عمل کرے گی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔